حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا ماہ مبارک جس میں ایک ایسی رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا وہ گویا پوری بلائی سے محروم ہو گیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس مقدس اور بابرکت رات کی عظمت و اہمیت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس مقدس شب کی عظمت و توقیر کو اجاگر کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ایک مستقل سورت القدر نازل فرما کر اس کی عظمت و رفعت پر مہر تصدیق مثبت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح اور فرشتے ارکام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس مقدس رات کو ارگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس زیادہ کا علم اللہ تعالی جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت مسلمہ کو عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس شب قدر میں نازل کیا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ ارکام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ شب قدر کس قدر اہم رات ہے کہ اس کی شان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت القدر کے نام سے نازل فرمائی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میرے امتی اگر
خوب خوب نیکیاں کرے جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کس قدر مہربان ہے۔ اگر ہم شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب پا لے، مگر ہمیں شب قدر کی قدر کہاں؟ ہم ناقدروں کو تو عبادت کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہر سال ملنے والے اس عظیم و شان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ روایت ہے کہ شب قدر میں فرشتوں کی فوج حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے اور ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر منور پر، ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر، ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر اور ایک جھنڈا طور سینا پر لہراتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھر میں تشریف لے جا کر ہر مومن مرد عورت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں، سلام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، تم پر سلامتی بھیجتا ہے۔ مگر جن گھروں میں شرابی یا خنزیر کا گوشت کھانے والا بلا وجہ شرعی اپنی رشتہ داری کاٹ دینے والا رہتا ہو، ان گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ شب قدر اس قدر عظمت والی رات ہے کہ اس میں ہر خاص و عام کو بخش دیا جاتا ہے، تاہم عادی شرابی، ماں باپ کے نافرمان، قطع رحمی کرنے والے اور بلا مصالحت شرعی آپس میں کینہ رکھنے والے اور اس سبب سے آپس میں تعلقات منقطع کرنے والے اس عام بخشش سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر جیسی بابرکت رات میں بھی جن مجرموں کی بخشش نہیں کی جاتی، وہ کس قدر شدید مجرم ہوں گے۔ ان گناہوں سے صدقے دل سے توبہ کر لینی چاہیے اور حقوق العباد والے معاملات بھی حل کر لیے جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بے حد و بے انتہا ہے۔